سورۃ التغابن کی آیت نمبر 5۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب ألیم۔ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد۔ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، کیا آئی نہیں تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ان سے پہلے؟ فذاقوا وبال امرهم، سو چکھا انہوں نے اپنے معاملے کا انجام، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذلک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، اور یہ اس سبب سے کہ لائے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل۔ فقالوا، سو وہ کہنے لگے، ابشر یہدوننا، کیا ایک انسان ہمیں ہدایت دے گا؟ فکفروا، سو انہوں نے کفر کیا، وتولوا واستغنى اللہ، اور اپنا منہ پھیرا اور اللہ سے بے پرواہی اختیار کی۔ واللہ غنی حمید، حالانکہ اللہ رب العالمین تو خود بے پرواہ اور تعریفوں والا ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، دعویٰ کیا کافروں نے کہ ان کو دوبارہ ہرگز اٹھایا نہیں جائے گا۔ قل، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، بلا وربی، کیوں نہیں اور میرے پروردگار کی قسم، لتبعثن، ضرور بضرور تمہیں اٹھایا جائے گا، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں آگاہ بھی کیا جائے گا ان کاموں سے جو تم کرتے رہے۔ وذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ ان تین آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے تین باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ موجودہ دور کے کافر اپنے سے پہلے زمانے کے کافروں کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ دوسری بات یہ بات ارشاد فرمائی کہ پہلے کافروں کے ہدایت پہ آنے کے راستے میں رکاوٹ کیا چیز بنے، کس وجہ سے وہ سیدھے راستے پہ نہیں آئے۔ اور تیسری بات، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا یقینی ہونا، اس کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ پہلی بات کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتے، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا؟ اس قرآن کریم سے اولین مخاطب تو عرب کے لوگ ہیں جہاں پہ قرآن کریم نازل ہوا۔ ان کے لحاظ سے پہلے کافر کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود،
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم لوط اور صدوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم فرعون، نمرود، یہ سب پہلے کے کافر تھے۔ آج میرے آپ کے لیے قرآن کریم کے مخاطب ہم بھی ہیں، آج کا انسان بھی قرآن کا مخاطب ہے، اور اسی طرح مخاطب ہے جس طرح 14 صدی پہلے کے لوگ قرآن کے مخاطب تھے۔ آج ہمارے لیے پہلے کافر انہی کافروں کے ساتھ اور بھی شامل ہو گئے۔ ابو جہل کا انجام دیکھے، عتبہ کا انجام دیکھے، شیبہ کا انجام دیکھے۔ 14 صدی میں جس نے دین حق کی مخالفت کی ان سب کا انجام دیکھے۔ کیا ان کی خبریں، اللہ پاک سوال کرتے، کیا ان کی خبریں تمہارے پاس آئی نہیں؟ تمہیں پتہ نہیں چلا ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جب انہوں نے اللہ سے ٹکر لی، اللہ کے دین سے ٹکرائے، مد مقابل آئے، مخالفت پہ اترے، تو پھر انجام کیا ہوا؟ فذاقوا وبال امرہم۔ دنیا میں تو انہوں نے اپنے کاموں کا انجام چکھا، دنیا میں تو ان کو ان کی کفر کی اور ان کی نافرمانی کی سزا ملی، لیکن اس کو اللہ پاک نے فرمایا ذاقوا، یہ صرف ایک ذائقہ چکھا انہوں نے۔ قوم نوح تباہ ہوئی، اللہ نے ایک ذائقہ چکھایا، طوفان سے تباہ ہو گئے۔ قوم عاد ہوا کے عذاب سے تباہ ہو گئے۔ قوم سمود فرشتے کی چیخ اور زلزلے سے تباہ ہو گئے۔ قوم لوط بستیوں کو الٹا کے پٹک کے زمین پہ دے مارا، اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی، تباہ ہو گئے۔ فرعون بادشاہت کے باوجود پانی میں ڈبو دیا گیا۔ یہ چکھنا ہے صرف۔ نمرود کو تخت پہ بٹھا کے اللہ نے جوتے لگوائے اور اپنے انجام کو پہنچا، یہ اس کے کام کا صرف انجام چکھا اس نے۔ یہ دنیا کی سزائیں۔ ابو جہل دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہوا، قتل ہوا، اور قلیب بدر میں اندھے کنویں کے اندر وہ ڈال دیا گیا۔ یہ دنیا کے عمل کا انجام ہے۔ دنیا میں ان کی نافرمانیوں کی ایک سزا کا صرف ذائقہ ہے، اور آگے کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے انتہائی تکلیف دہ عذاب تیار، بڑا دکھ دینے والا دردناک عذاب ان کے لیے آگے تیار۔ اللہ میری آپ کی سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ یہ تو پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات کہ ان کے راستے میں رکاوٹ کیا بنی؟ فرمایا ذالک بأنہ، سبب اس کا یہ بنا کہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، ان کے رسول آئے ان کے پاس واضح دلائل لے کر، ہر ایک کی قوم کے پاس۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال 950 سال تبلیغ کی، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام آئے بالبینات، واضح دلائل لے کر۔ قوم سمود خود مطالبہ کیا، آپ اللہ کے نبی ہیں تو پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر کے دکھائے۔ اللہ نے، اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، اونٹنی سے، اونٹنی بھی اللہ ہی پیدا کرتے ہیں، پہاڑ سے اونٹنی بھی اللہ ہی نے پیدا کر کے دکھا۔ بالبینات، واضح دلائل لے کر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کھلی ہوئی شہادتیں لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کھلے معجزات لے کر آئے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں رکاوٹ کیا چیز بنی؟ فرمایا فقالوا ابشر یہدوننا، لوگ کہنے لگے کہ اب یہ انسان ہماری رہنمائی کرے گا۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کھلی ہوئی شہادتیں اور نشانیاں لے کر آئے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کے معجزات ایک طرف، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سب سے بڑھ کر حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داغی، آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داغی۔ سارے نبیوں کے جو کمالات ایک ایک ان کے اندر موجود تھے، سب جمع کر کے اللہ نے ایک گلدستہ بنایا، اور اس گلدستے کا نام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، بس تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار۔ یہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلی شہادتیں لے کر آئے، لیکن آگے سے جواب کیا ملا کہ جناب آپ تو ہماری طرح کھاتے ہیں، آپ تو ہماری طرح پیتے ہیں، آپ تو بازاروں میں آتے جاتے ہیں، آپ تو تجارتیں کرتے ہیں، آپ کی تو بیوی بچے ہیں، آپ کا تو گھر بار ہے، اب آپ ہماری رہنمائی کریں گے؟ تو گویا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری رہنمائی کے لیے بشر نہیں، کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، کوئی نور ہونا چاہیے۔ حالانکہ نور ہدایت، نور مجسم، سراپا نور، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن مبارک تک جسم کا رواں رواں جس کا نور تھا، نور ہے، وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اس زمانے کے لوگ بھی، آج بھی بعض نادان لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نبی ہو وہ بشر نہیں ہوتا، جو بشر ہو وہ نبی نہیں ہوتا۔ حالانکہ قرآن کریم نے جا بجا بتایا کہ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے سب مرد تھے، سب انسان تھے، سب بشر تھے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سید البشر، فخر البشر۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں اپنے دل دماغ میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ بشر ہیں تو نور نہیں ہے، حالانکہ آپ بشر بھی ہیں، آپ نور بھی ہیں، ان کا تو آپس میں تضاد ہی کوئی نہیں، کوئی ٹکراؤ ہی نہیں ہے۔ نور کا اگر ٹکراؤ ہے وہ تو ظلمت کے ساتھ ہے۔ آپ نور نہیں ہیں کہنے کا مطلب کیا؟ نعوذ باللہ آپ اندھیرا ہیں، آپ تو سراپا روشنی ہے، آپ تو اجالا ہی اجالا ہے۔ تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اور بشر کا مقابلہ کس سے ہوتا ہے؟ بشر کا مقابلہ ہوتا ہے جن سے اور فرشتے سے۔ یقیناً آپ نہ جن ہیں نہ فرشتے ہیں، بلکہ آپ انسان ہیں، نوع بشریت سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں لوگ جی اپنے جیسا انسان کہہ رہے ہیں، اپنے جیسا۔ میرے ایک بات صرف سمجھ لیں کہ میرا والد یا آپ کے والد انسان ہیں یا نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے میں اور میرے باپ میں کوئی فرق نہیں، میرا باپ میرے جیسا ہے، نہیں۔ تو باپ ہے، اس کی عظمت ہے۔ آپ کے استاد ہیں، میرے استاد ہیں، وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، لیکن کوئی نادان بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے استاد جیسا ہوں، میرا استاد میرے جیسا ہے، نہیں۔ انسان باپ جو ہے، استاد جو ہے، وہ انسان ہونے کے باوجود عظمتوں میں ہم سے کہیں زیادہ بلند۔ اسی طرح باپ اور استاد کا مقام بھی کم ہے، جو مقام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ مقام تو بہت اعلیٰ ہے۔ بشر ہونے کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نوع بشریت سے تعلق رکھنے کے باوجود عام انسانوں سے بہت اونچے انسان، بہت بڑھیا انسان۔ اس کو ایک دوسری مثال سے میں یوں سمجھاتا ہوں کہ جیسے ایک پتھر جو سڑک پہ رکھ کے کوٹا جاتا ہے وہ بھی پتھر ہے، اور ایک پتھر ہے جو کوہ نور کی شکل میں، ہیرے کی شکل میں انسان کے ہار کا، تاج کا حصہ بنتا ہے، وہ بھی پتھر ہے۔ اب کوئی احمق اور نادان انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ دونوں پتھر ایک جیسے، اور کوئی یہ بھی نہیں کہے گا کہ جناب یہ سڑک پہ ڈالے جانے والا تو پتھر ہے لیکن جو ہیرا ہے وہ پتھر نہیں ہے تو وہ بھی پتھر، لیکن پتھر ہونے کے باوجود اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام نوع بشریت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہمارے جیسے انسان۔ ان کا مقام، مرتبہ، ان کی شان، ان کی عظمتیں ہم سے بہت بلند۔ لیکن یہ سمجھنا کہ جو نبی ہو وہ بشر نہیں ہوتا، جو بشر ہو وہ نبی نہیں ہوتا، یہ پہلے زمانے کے کافروں کا نظریہ تھا۔ وہ اس کو اپنے لیے رکاوٹ سمجھتے تھے۔
ابشر یہدوننا، ایک انسان ہماری رہنمائی کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس اللہ کے نبی کے انسان ہونے کی وجہ سے فکفروا، انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، وتولوا، اور اپنے منہ پھیر لیے، کہنے لگے ہمارے جیسا اٹھ کے ہمیں کیسے تبلیغ کرنے لگ گیا، کھانے پینے میں، سونے جاگنے میں، ضروریات میں، اور بیماری ٹھماری میں، اور سارے معاملات میں اس کو کون سے کوئی سرخاب کے پر لگے، یہ ہمارا قائد بنے گا، یہ ہمارا رہبر بنے گا۔ بس اس وجہ سے واستغنى اللہ، وہ اللہ سے بھی بے پرواہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں تو پھر ایسے اللہ کی بھی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کافر کہنے لگے، پھر اللہ سے بھی بے پرواہ ہو گئے، حالانکہ اللہ تو خود بے پرواہ ہے۔ واللہ هو الغنی، واللہ غنی حمید، اللہ غنی ہے، تعریفوں والا ہے، بے پرواہ ایسا کہ ساری کائنات اگر اتفاق کر لے کہ ہم نے کسی نے اللہ کی تسبیح، اللہ کا ایک بھی تعریف میں کلمہ نہیں کہنا، تو اللہ کی شان میں کوئی کمی آ جائے، اللہ پھر بھی تعریفوں والا ہے، اور ساری دنیا مل کر صرف اللہ کے گن گانے لگ جائے اور کوئی بول نہ بولے، اللہ کی شان میں کیا کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ کوئی اضافہ نہیں ہوگا، وہ پھر بھی تعریفوں والا ہے۔ تو میں اس کو تمہاری ضرورت نہیں، تم اس کے محتاج ہو، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، تم بے پرواہ ہو گئے، حالانکہ تم قدم قدم پہ اللہ کے محتاج، سانس سانس پہ اللہ کے محتاج۔ ہم انسان اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، پوری کائنات اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے اللہ رب العالمین صرف آکسیجن روک لے تو ساری کائنات کا کیا حشر ہوگا وہ ہمارے سامنے۔ گزشتہ سالوں میں جب کرونا جیسا مہلک وبا پھیلی تو ساری دنیا کو تگنی کا ناچ نچایا اللہ نے، کہتے سارے محتاج کس کے ہیں؟ اللہ کے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ فرمایا تو اللہ غنی ہے، تعریفوں والا ہے، لہذا اپنی ضرورت سمجھو، اس کو رکاوٹ نہ سمجھو کہ بشر ہمیں ہدایت دے گا، اللہ نے بھیج دیا، جس کو بھیج دیا وہ نمائندہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی جتنے بھی تشریف لائے، آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، آخری نبی ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبی اللہ کا انتخاب ہے۔ کوئی محنت سے نبی نہیں بنتا، کوئی عبادتیں کر کر کے نبی نہیں بنتا، راتوں کو جاگ جاگ کے نبی نہیں بنتا۔ نبی کون بناتا ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے انتخاب سے بناتا، اور اللہ نے پہلے بھی بھیج دیے، آخری بھی بھیج دیے، اب قیامت تک دوبارہ کوئی نبی نہیں آئے۔ لہذا اپنی ضرورت سمجھو، جو تمہاری رہنمائی کر رہے، اب رہنما کون ہے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا ان کے پیچھے چلو۔ فرمایا اگلی بات، تیسری بات، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ کافر لوگ دعویٰ کرتے، زعما کا معنی کہنا بھی ہوتا ہے اور زعما کا معنی دعویٰ کرنا بھی ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ لفظ اصل میں پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے جو بات کہی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے زعما۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بئست المطیۃ الزعما، سب سے بری سواری زعما ہے، یعنی لوگ یہ کہیں جی لوگ یہ بات کر رہے، لوگ یہ بات کر رہے، لوگوں کی باتوں میں آ کر کوئی بات کرنا، آپ نے فرمایا یہ سب سے بری سواری ہے۔ اصل بات یہ کہ انسان خود تحقیق کرے، اپنی بات سمجھے، میں کیا کہہ رہا ہوں، میرا سوچ، میرے نظریہ کیا ہے، مجھے قرآن کیا بتاتا ہے، مجھے سنت کیا بتاتی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے۔ تو محض باتوں سے متاثر ہو کر بات کرنا، اس کو کہا جاتا ہے زعما۔ اللہ پاک فرماتے ہیں زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں نے بھی آپس کی باتوں سے متاثر ہو کر کیا پیغام دینا شروع کر دیا،
اور کسی کو نہیں اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کافر قبرستان سے ٹوٹی ہوئی ہڈیاں، وہ سیدھا سی پاؤڈر بنی ہوئی ہڈیاں اٹھا کے لاتے اور یوں انگلیوں پہ مسل کر پھونک مار کے اڑاتے اور آپ سے پوچھتے من یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ پاؤڈر بنی ہوئی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ تو یہ ان کا ایک دعویٰ بن گیا، کہنے لگے کہ نہیں کسی کو نہیں اٹھایا جائے گا، جو مر گیا ختم ہو گیا، اب کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جواب دے، آپ ان کو یوں جواب دے بلا، کیوں نہیں، ایسا کیوں نہیں ہوگا، ربی، اور میرے رب کی قسم۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا ہے، قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ، شان پہ، کہ ساری دنیا کہتی ہے میرا رب میرا رب، اللہ اپنے محبوب کو سکھا رہا ہے کہ میرے محبوب تو کہے کہ میرا رب، رب تو میرا، تو میں میرے رب کی قسم، میرے پروردگار کی قسم، لتبعثن، پکی بات ہے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ لام بھی تاکید کے لیے، نون بھی تاکید کے لیے، دو تاکیدیں لگا کے پکی بات اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا۔ میرا آپ کا ایمان ہے کہ مر کے انسان ختم نہیں ہوتا، بلکہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ نئی حیات میں چلا جاتا ہے، اور پھر ایک دن آئے گا قیامت کا دن جس میں سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ سب کہہ دو بے شک، ہمارا اس پہ ایمان عقیدہ ہے، ہم کافروں کی طرح نہیں کہ مر گئے تو ختم، اب دوبارہ کوئی زندگی نہیں، ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن سب مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو میں لتبعثن، اور پھر کیا ہوگا، تو میں ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں آگاہ بھی کیا جائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے، صرف اٹھایا نہیں جائے گا، تمہاری ساری ریل تمہارے ہاتھ میں پکڑائی جائے۔ آج کل تو اس کو سمجھنا ہی بڑا آسان ہے، موبائل نے اور بہت آسان کر دیا، جہاں بہت ساری مشکلات پیدا کر دی وہاں دین سیکھنا بھی آسان کر دیا۔ ہر ایک کا میموری کارڈ بن رہا ہے، اور وہ اللہ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہم اس کے گلے میں لٹکا دیں گے، یہ لو پڑھ لو، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال خود پڑھو، اپنے کرتوت خود دیکھو اور خود فیصلہ کرو تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے، ہمیں تمہارے تمام اعمال سے تمہیں آگاہ کیا جائے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں کہا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، تو جھٹائی کی بجائے، ضد کی بجائے، بہانے تراشنے کی بجائے فوراً توبہ کرو اور ساتھ ہی کوئی نیکی کا عمل کرو، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ فرماتے ہیں کہ برائیوں کو مٹانے والی، برائیوں کو ریز کرنے والی ایک ہی چیز ہے، توبہ اور نیکی کے کام۔ توبہ روح کا غسل ہے، جیسے ہمارے جسم کو غسل کرنے سے پاکیزگی ملتی، صفائی ملتی، توبہ کرنے سے ہماری روح پاک ہوتی۔ اس لیے فرمایا کوئی غلطی ہو جائے، کرتوت ہو جائے، سیاہ کارنامہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرو، اس کے بعد اچھائی کر لو، نیکی کر لو، صدقہ کر لو، نفل پڑھ لو، یہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیں گی۔ نہیں کرو گے تو وہ برائیاں اپنے نامہ اعمال میں درج ہیں، وہاں لکھی رہیں گی، اور اللہ فرماتے ہیں ہم پھر تمہیں آگاہ کریں گے۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور اللہ فرماتے کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ کیسے ہوگا؟ اب 7 ارب کے قریب انسان آج دنیا میں موجود، اربوں خربوں گزر گئے اور پتہ نہیں کتنے آئیں گے، اتنے اربوں خربوں انسانوں کے ایک ایک انسان کا سارا ڈیٹا اللہ کیسے سامنے لائے گا؟ اللہ پاک اس کو کیسے سامنے لائیں گے؟ اب سمجھانے کے لیے کتنی آسانیاں ہو گئی۔ اب 22 کروڑ کی آبادی، ان میں جو لوگ نادرا کے ساتھ منسلک ہیں، ایک کلک پہ سارا ڈیٹا موجود، ایک کلک پہ سارا ڈیٹا۔
میں حیران ہوا، ایک دفعہ شناختی کارڈ بنوانے کے لیے گیا، اس نے 2-4 چیزیں پوچھی، تاریخ پیدائش پوچھی، پیدائش کا ضلع پوچھا، پھر پوچھنے لگا تمہاری والدہ کا نام کیا ہے، والدہ کا نام بتایا تو کہنے لگا والدہ کی پیدائش کا ضلع کون سا ہے؟ تو میرے ذہن میں فوری طور پہ نہیں آیا، میں نے کہا فیصل آباد، کہتا نہیں، میں نے کہا سرگودا، کہتا ہاں اب ٹھیک ہے۔ اب میں حیران کہ بھائی یہ سارا ڈیٹا موجود ہے، ماں کہاں پیدا ہوئی، باپ کہاں پیدا ہوا، دادا کی پیدائش جائے پیدائش کیا ہے۔ تو جب انسان محدود عقل سے کروڑوں انسانوں کا ڈیٹا ایک کمپیوٹر میں جمع کر سکتا ہے تو وہ رب العالمین قادر مطلق پوری کائنات کا بادشاہ وہ اربوں خربوں انسانوں کا ڈیٹا جمع نہیں کر سکتا، اس کے لیے کیا مشکل؟ جس اللہ نے انسان کو یہ عقل دی ہے وہ اللہ تو ساری کائنات کا مالک، اس لیے فرمایا بذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے تو بہت ہی آسان، جیسے کہتے ہیں نا میرے تو یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ہمارا تو وہی ہے چٹکی بجانے کا کام ہے، اللہ کے لیے تو یہ بڑا ہی آسان ہے۔ اس لیے اس بات پہ غور نہ کرو کہ کیسے ہوگا، اس پہ غور کرو کہ یہ سب کچھ ہوگا تو میری اس کے لیے کیا تیاری ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی تیاری کا جو ہے وہ موقع فراہم کرے اور ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ یہ رمضان اور یہ ایسی بہاریں یہ اس کی تیاری کے لیے ہی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں رمضان المبارک کے بقیہ ایام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں ڈال کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیۃ کباقیۃ الولید۔